جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اجرا ہم نے سورہ فاتحہ کا مکمل کیا تھا، تو آگے سورہ البقرہ سے شروع کرتے ہیں ہم. جی یہ ذالکہ کیا ہے؟ ذالکہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے سر. جی اسم ہے. کون سا؟ اس میں اشارہ ہے سر. اسماء اشارہ کی دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید. یہ کون سا ہے؟ جی جی یہ یہ بعید ہے سر. ویسے بعید ہے چونکہ اسماء اشارہ قریب میں ہے، ہاذا ہاذانی ہاذی ہی ہاتانی ہاؤلائی، اور یہ بعید ہے ذالکہ ذالکہ تلکہ. بعید میں سے ہے ذالکہ. اور پھر یہ مورب ہے یا مبنی؟ سر مبنی ہے. مبنی ہے کیونکہ مبنی کی جو قسمیں ہیں ان میں مضمرات ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، اسماء اشارہ وہ مبنی ہوتے ہیں. تو یہ اسماء اشارہ میں سے ہے اس لیے مبنی ہے. الکتاب، یہ الف لام اس پر ہے تو بے اسم تو ہو گیا. اب یہ مورب ہے یا مبنی؟ الکتاب سر یہ معرب ہے. یہ مورب ہے. اور اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟ سر مرفوع ہے یہ. نہیں، اقسام اعراب میں سے، اقسام اعراب میں سے بتائیں گے نا. یہ مفرد منصرف ہے، کم کم صحیح جمع مکسر کیا ہے؟ سر یہ مفرد منصرف ہے. جی جی شاباش، یہ مفرد منصرف ہے. منصرف ہے. جو ہم نے تین قسمیں پڑھی تھی نا، اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت، اعراب تقدیری. یہ اعراب بالحرکت ہے چونکہ حرکت اب میرے پر آ رہی ہے پیش. پھر اس کی تین قسمیں ہیں، تو ان میں سے یہ ہے مفرد منصرف جو واحد ہو اور غیر منصرف نہ ہو. تو الکتاب کتاب واحد بھی ہے اور غیر منصرف بھی نہیں ہے، تو واحد مفرد منصرف ہو گیا. یہ مفرد منصرف کا اعراب کیسے آتا ہے؟ جی مفرد منصرف کا اعراب کیسے آتا ہے؟ سر اعراب بالحرکت ہوتا ہے. رفعی حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ. کسرہ. یہاں ضمہ آیا ہوا ہے کتابو، کیوں؟ سر یہ ذالکہ کی خبر ہے. ذالکہ کی خبر ہے نہیں، کیونکہ اس میں مبتدا ہے. اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی یہ آپس میں دو چیزیں لازم ملزوم ہوں نا، جیسے ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، یہ دونوں مل کے کچھ بنتے ہیں، اکیلا نہیں بنتا کچھ بھی. تو یہ ذالک الکتاب، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام اسم آئے، اگر اس میں اشارہ کے بعد ایسا اسم آئے جس پر الف لام ہو، معرف باللام جس کو کہتے ہیں، تو پھر ہم اشارہ مشار الیہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس کے بعد ہے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا. ذالک الکتاب، یہ کتاب، وہ بنتا ہے وہ کتاب، وہ الگ بات ہے، وہ اس کی وضاحت الگ ایک چیز تو ہے. سر پھر ایسے یہ مرفوع ہوگا جو مشار الیہ ہوگا. الکتاب جو ہے یہ مشار الیہ ہے نا، اس کی طرف اشارہ جی کیا سر، جا رہا ہے. تو اس لیے تو مرفوع ہے یہ. جی نہیں، ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی. ابھی ہم یہ جی کہہ سر. رہے ہیں کہ ان دونوں مل کے کچھ بننا ہے. اب جو بنیں گے تو یہ مبتدا ہے، کیونکہ شروع کلام میں آ رہے ہیں نا، معرفہ اسم ہے، شروع میں آ رہا ہے، مبتدا ہے، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس کی رفیع حالت ہے. جی اب بات سمجھائی ہے؟ جی سر. باقی لوگ بھی شریک رہیں جی، اگر کہیں محسوس ہو کہ ہم نے نہیں پڑھا یہ نئی بات ہے تو ضرور بتائیں، میں اس کی وضاحت کر کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب یہاں ہم نے سمجھ لیا. دیکھیں قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب معرفہ اسم شروع کلام میں آئے، اور ذالکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، جب معرفہ اسم شروع کلام میں آئے تو وہ مبتدا بنتا ہے. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، شروع کلام ہے تو یہ مبتدا بنے گے، دونوں مل کے مبتدا بنے گے، اسی لیے اس کی رفیع حالت ہے.
لا ریبا فیہ، لا ریبا فیہ، لا تو ہو گیا حرف ہے نفی جنس، ریبا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر اسم ہے. اسم ہے. کیا علامت ہے اس کی؟ اس کے اسم ہونے کی علامت کیا ہے؟ سر مصدر ہے اس لیے مصدر. مصدر ہونا نہیں بلکہ علامتیں جو پڑی ہیں نا ان میں سے کوئی ڈھونڈے نا آپ. یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے جس کی طرف نسبت کی جائے، اسناد کی جائے جس کی طرف، تو مسند الیہ. جی اس کی بات سمجھائی ہے؟ جی سر آئیے. یہ مسند الیہ ہے چونکہ یہ لا جو ہے نفی جنس، یہ اس کا اسم ہے اور اس کا اسم اصل میں مبتدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مسند الیہ. لا ریبا، اب اس پر زبر کیوں آئی ہے؟ لائے نفی جنس کہ لائن نفی جنس ہے. جی سر. لائے نفی جنس اس کی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا کیا اعراب دیتا ہے یہ لائے نفی جنس؟ اسم کو سر یہ نصب دیتا ہے منصوب. اور خبر کو مرفوع، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو مرفوع اور کرتا خبر کو رفع دیتا ہے. لا رجل قائم، لا رجل قائم، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع. البتہ جب اس کا اسم مفرد نکرہ ہو، مفرد نکرہ ہو تو لا راجو لا علامت فتح پر مبنی ہوتا ہے، پھر وہ علامت فتح پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے ریبن نہیں پڑھیں گے، ریبا. تو لا سر یہ ریبا. ریپیٹ کر دیں ذرا پلیز. جی یہ اس میں ایک تو ہے موٹا موٹا اعراب جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، نصب دیتا ہے، یہ تو ایک عمومی بات ہے. لیکن تفصیل یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم اگر مضاف ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ منصوب ہوتا ہے، پھر تو آئے گا نصب. اگر مفرد ہو، مفرد نکرا، تو پھر علامت فتحہ پر مبنی ہوتا ہے. جیسے لا حول ولا قوتا، قوتن نہیں کہیں گے، لا حول ولا قوتا، کیونکہ علامت فتح پر، فتح پر، فتح زبر ہے نا تو مبنی، اب تنوین نہیں آئے گی. ریبن نہیں کہیں گے، ریبا، لا ریبا فیہ. جی اب یہ بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی جی سر ٹھیک ہے. جی باقی لوگوں کو بیٹا اگر کسی کو بار بار پوچھ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ بس وہ شریک ہوں اور باقی لوگ کہیں کہ بس ہم تو سننے کے لیے. جہاں سمجھ نہیں آئے تو بیٹا آپ ٹائم ضائع کرنے کے لیے تو نہیں آئے نا، آپ فوراً پوچھیں کہ جی یہاں کیا ہے، یا یہ چیز آپ نے نہیں پڑھی تو ہمیں بتائیں. اب چونکہ مختلف کلاسیں ہیں نا، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اب کون سی چیز کس نے پڑھی ہے، کون سی نہیں کس نے نہیں پڑھی. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ھدی یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے. اسم ہے سر ادھر. اسم ہے، تنوین اس کی علامت ہو گئی. باقی اس کی حالت کون سی ہے، اس میں ایک تعلیل ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے وہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ نے تعلیلات شاید ابھی نہ پڑھی ہو کہ یہ ہدن کیسے بنا ہے. للمتقین، للمتقین، یہ المتقین کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے سر اسم ہے. سر اس میں اسم ہے. کیا علامت ہے جی اسم ہونے کی؟ سر یہ ایک تو یہ جار مجرور ہے، دوسرا اس میں ال بھی ہے اور اینڈ پہ جمع. بھی کیشمی میں جارا آ گیا ہے اور جمع بھی ہے اور اس الف لام بھی ہے، تین علامتیں اس میں آ گئی ہیں. تو اب یہ اقسام اعراب میں سے مورب ہے،
اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے یہ المتقین؟ سر اعرابی حرف ہے یہ. سر مجرور ہے. اعراب الحرف ہے. پہلے تو یہاں سے چلیں گے نا. اعراب الحرف ہے جو کہ یہاں نظر آ گئی ہے. تو اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے یہ؟ اعراب الحرف میں سے کون سی قسم ہے یہ کہہ لیں. سر مجرور ہے یہ. نہیں نہیں، وہ تو حالت ہے نا اس کی، وہ ہوتا ہے حالت رفع نصبی جری. ابھی جی قسم سر. کون سی ہے؟ اعراب الحرف کی بھی 3 قسمیں ہیں نا. اسماء ستہ مکبرہ ہیں، جمع مذکر سالم ہے یا تثنیہ ہے. تو ان 3 میں سے کیا ہے یہ؟ سر یہ جمع مذکر سالم ہے. ہاں جی، متقین یہ قسم کون سی ہے؟ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. اعراب الحرف کی یعنی جن کا اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ایک ہے تثنیہ، اور ایک ہے اسماء ستہ مکبرہ 6 اسماء. تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے تو ہے نہیں، وہ تو 6 ہیں، ابن اخن وغیرہ، اور تثنیہ بھی نہیں ہے. تو ایک ہی بچتا ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. ہاں جی، جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ سر اعرابی حرف ہوتا ہے یہ. کیسے آتا ہے؟ سر واو کی جگہ پہ یا آتا ہے ماقبل مکسور. نہیں بیٹا، پوری بات کریں گے نا. رفی حالت میں واؤ، رفی حالت میں ہوگا تو واؤ جی آئے سر. گی. هم جی المؤمنون اولئک هم المفلحون. حون واؤ دیکھیں، ٹھیک ہے. جی سر. رفی حالت میں واؤ آئے گی. مؤمنون، عابدون، صالحون، قائمون. نسبی اور جری دونوں میں یا ما قبل مکسور. نسبی اور جری دونوں میں یا اس سے پہلے کسرہ. نسبی اور جری دونوں میں یا اور اس سے پہلے کسرہ. جیسے یہاں ہے المتقین، یا اور یا سے پہلے قاف پر کسرہ. المتقین یہ نسبی ہوتی تب بھی ایسے ہی ہوتا، کیونکہ نسبی اور جری دونوں میں اعراب ایک ہی ہوتا ہے، یا ما قبل کسرہ. جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی سر. ہاں جی جی. تو سر. متقین یہ نظر آ رہا ہے نا، نون جو ہے یہ تو اعرابی ہے، وہ تو چونکہ گر جاتا ہے اضافت سے اس لیے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اصل اعراب یا ہے. تو اس کی حالت جری ہے کیونکہ پیچھے لام حرف جارہ ہے. للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الذین یہ کیا ہے جی؟ اسم موصول. شاباش، اس میں موصول ہے. اسماء موصولہ جن کو کہا جاتا ہے الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللواتی، اللاتی، اللائی، ما، من، این، ایتن. یہ سارے اسماء جن کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. ان کے بعد صلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بعد صلہ آتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے. تو یہ ہے اسماء موصولہ میں سے ایک ہے الذین جو جمع مذکر کے لیے آتا ہے. تو الذین اور اسماء موصولہ بھی مبنی ہیں. اسماء موصولہ بھی مبنی ہیں، اس لیے اعراب اس کا بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ مبنی ہے، معرب ہے ہی نہیں. آگے ہے جی یؤمنون. یؤمنون یہ کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے ٹھیک ہے. جی یہ فعل ہے. کون سا صیغہ ہے؟ اب جب فعل کی بات آ گئی ہے تو پھر تفصیل آ جائے گی. یؤمنون جمع مذکر غائب. جمع مذکر فعل غائب فعل. مضارع ہے. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. فعل مضارع معروف. جی آگے آگے ہم کیا پوچھتے ہیں؟ باب کون سا ہے؟ آمانہ یومین سر. اَمَنَ یؤمن. یومین. ٹھیک ہے. اَمَنَ یؤمن. اکرم
युक्रिमु बाबे इफ़आल है, बाबे इफ़आल, ये अबवाब पढ़े हैं जी? पर कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ ने नहीं पढ़े स्टूडेंट से। ज्यादा नहीं चलिए, आते। पहचान भी नहीं है। अच्छा सर एक गुजारिश है जी जी। सर, ये जो हमारा सेक्शन है, पता नहीं स्टूडेंट्स बोल क्यों रहे, हमें तो नहीं समझ आ रही है इसकी, हमने तो नहीं पढ़ी हुई चीजें ये जो आप पढ़ा रहे हैं, हमें तो इसका ये ग्रामर आपने ग्रामर कितनी पढ़ी है, मुझे दादा ये ने ना, फिर उसी हमारे हमारे सेक्शन में ये जरतशा बहन है और दूसरे लोग जो मतलब जो है हमारे साथ। जी जरतशा, आपको ये सारी समझ आ रही है ये जो चीजें सर पढ़ा रहे हैं? जी भाई, इसमें जितना हमने पढ़ा वो तो समझ आती है, बाकी जो डिटेल है वो नहीं समझ आ रही है। नहीं, सर तो कम्प्रिहेंसिव पढ़ा रहे हैं और हमें तो नहीं इन चीजों की समझ आ रही। मैं सारे इसी तरह खामोश हैं कि दूसरे को पता होगा, शायद मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन हमने तो ये चीजें पढ़ी नहीं, हमें नहीं समझ आ रही है इसकी जो हमें पूछ रहा हूँ। जी सर, हमें पहले से मतलब है ना, पहला हमने एक सेमेस्टर पढ़ा, उसके बाद छलांग लगा के तीसरे में आ गए, तीसरे के बाद अब छठे में चले गए, तो वो जो ठीक है, बीच में चीजें हमने छोड़ी हैं उसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही। चले, अब जो पहले अंदाज था बिल्कुल बुनियादी वाला, वो समझा रहा था, उस अंदाज से चलो फिर दोबारा। उसमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था सर। ठीक है, मैं अभी अंदाज फौरी चेंज कर लेता हूँ, इसी से शुरू कर लेते हैं जी। युमिनूना, इसमें हमने ये इतना समझा कि इसके शुरू में या है तो क्या होगा, फेले मुजारे, और आखिर में वाव नून है, ये क्या होगा, जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब फेल मुजारे मारूफ। जी, इतनी बात समझा गई है जी? जी सर। ठीक है, मैं बुनियादी अंदाज में चलता रहता हूँ। बिल गईबी, युमिनूना बिल गईबी, बा क्या है बिल गईब में? सर हरफ जर है ये, बा हरफे जर है। जर। हुरूफे जारा किसी को याद है जी, कितने हैं हुरूफे जारा? 17 हैं शेख साहब, मगर याद नहीं है। कौन कौन से? बा, ता, काफ, लम, वाओ, मुनजो लफ्ज है, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये 17 लफ्ज हैं। बा, ता, काफ, लाम, वाओ, मुजो, मुज, खला, रुब्बा, लफ्ज रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये 17 लफ्ज हैं। ये जब आएंगे तो बाद वाले इसम को जर जेर देंगे, तो बिल गईबी, बिल गईबी, देखिए बा के नीचे जेर आ रही है, ये बा की वजह से, ठीक है, तो बिल गईबी। अब ये बार प्यारा आ गया, अल गईब इसम है, अलामत इसकी बा भी है और अलिफ लाम भी है। जी, उसके बाद अक़साम इराब में आ जाए, ये मोरब है जो कि मबनी की किस्मों में नहीं है, तो अक़साम इराब की कौन सी किस्म होगी जी? इसम मुफरद। जी, ये पिछले सबक में हमने दोहराया था कि अक़साम इराब कौन सी किस्में हैं, इराब की किस्में, ये किसी भाई का मैसेज है कि कुछ माइक ओपन है, वो माइक तो साथ साथ चल रहा है ना, माइक ओपन करना पड़ेंगे जी। तो अक़साम इराब में क्या होता है कि इराब बिल हरकत, इराब बिल हरफ और इराब तकदीरी। तो इराब बिल हरकत जो है वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका इराब बिल हरकत आता है? रफा, नसब और जर। नहीं नहीं नहीं, कौन से इसम है जिनका इराब ये आता है? मुफरद मुनसरफ आता है और जमा मुकस्सर और जमा गैर मुज़क्कर सालिम। नहीं, ये देखें, आपको याद होना चाहिए, ये 3 इसम हैं जमा जिनका मुनस्सर। इराब बिल हरकत,
ٹھیک ہے. اعراب الحرکت ان 3 اسموں کا آتا ہے. کون کون سے؟ وہ ہوتا ہے ایک مفرد منصرف. مفرد منصرف. مفرد منصرف کسے کہتے ہیں جی؟ ایسا اسم جو واحد ہو، تسنیہ جمع نہ ہو. ٹھیک ہے، واحد ہو اور غیر منصرف نہ ہو. غیر منصرف بھی نہ ہو. غیر منصرف آگے پڑھ لیتے ہیں ہم. جمع مکسر کیا ہے؟ واحد سے جمع بنائیں تو سر اس کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. جی جی، واحد کا صیغہ ویسے نہیں رہتا، چینج ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر. اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں منع صرف کے جو اسباب ہیں ان میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا ہو جو 2 کے قائم مقام ہے. یہ اسباب پڑھے آپ لوگوں نے جی؟ غیر منصرف کے اسباب. جی سر. جی باقی لوگوں نے، وہ جو بھائی بتا رہے تھے آپ بتا دیں کریں. پڑھا ہے آپ نے یہ نہیں؟ سر جی شیخ صاحب پڑھا ہوتا. جی ٹھیک ہے. جی جی پڑھا. جہاں نہیں بات آئے ضرور بتائیں تاکہ میں دوہرا دوں گا اس کو. جی 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے ہی قائم مقام ہو تو یہ غیر منصرف. اب ان تینوں کا اعراب، یہ پہلا ہے مفرد منصرف. اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ. اس کا اعراب آتا ہے رفع حالت میں ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ. ہاں یہاں رہ گیا ہے، یہ ایک قسم تھی. یہ تو ایک ہی قسم ہے نا، دونوں کا اعراب ایک ہے. یہ غیر منصرف ہے اور ایک رہ گیا ہے جمع مؤنث سالم. اس کا اعراب بھی اعراب الحرکت ہوتا ہے، جمع مؤنث سالم. تو واحد سے جمع بنائے تو واحد اگر سلامت رہے، واحد چینج نہ ہو تو اس کو سالم کہتے ہیں. اور آخر میں الف تا ہو، واحد کے آخر میں الف تا لگا کے بنائی جائے تو اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. جیسے عابدہ سے عابدات، صائمہ سے صائمات، حافظہ سے حافظات، عالمہ سے عالمات، قاریہ سے قاریات. یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. اب اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ رفع حالت میں حرف کی ایڈیشن سے. جی بتاتا ہوں میں. رفع حالت میں نسبی اور جری دونوں میں کسرہ، نسبی اور جری دونوں میں کسرہ. غیر منصرف کا اعراب یہ ہے رفع حالت میں ضمہ لیکن بغیر تنوین. تنوین نہیں آئے گی اس پر، ایک زبر. ٹھیک ہے، ایک زیر. یہاں تو ضمہ آنا ہے نا، تو ایک پیش، 2 پیشے نہیں، بغیر تنوین. نسبی اور جری دونوں میں فتح، وہ بھی بغیر تنوین. اس کا اعراب یہ آتا ہے. مثالیں لیتے ہیں. مفرد منصرف کی پہلی مثال ہے رجل. اب دیکھیں رجل، ھذا رجل ہم نے ضمہ پڑھا. رأیت رجلا ہم نے زبر پڑھی نصب، رجلا. لفظ اللہ دیکھ لو، آسان مثال ہوگی. قال اللہ، فاعل بن رہا ہے نا، قال اللہ تو پیش پڑا. اور ان اللہ، وہ انا آ گیا تو اب ہم نے زبر پڑھی ان اللہ. اور الاللہ، الہ آ گیا شروع میں تو زیر پڑی. تو رفع حالت میں ضمہ، نسبی میں فتحہ اور جری میں کسرہ. یہ جمع مکسر کی مثال جو ہے رسل. ٹھیک ہے، تلک الرسل، تلک الرسل، ھذا رسل، ھؤلاء رسل. ٹھیک ہے، رفع حالت. اور رسولن نسبی حالت، رسولن جری حالت. غیر منصرف کی ہوگی جیسے احمد ہے لفظ تو احمدو، احمدن نہیں کہیں گے، احمدو
اور احمدا، احمدی بھی نہیں کہیں گے، احمدا، تو یہ ہے رفیع حالت میں ضمہ بغیر تنوین، نصبی اور جری میں فتحہ بغیر تنوین. جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے رفیع حالت میں ضمہ، جیسے ہن مسلماتن، مسلماتن، اور نصبی اور جری دونوں میں کسرہ، مسلماتن، جیسے رأیت مسلماتن الی مسلماتن. تو یہ اعراب الحرکت کی یہ 3 قسمیں ہو گئی. یہ پہلی دونوں ایک قسم ہے مل کے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 قسمیں ہو گئی اعراب الحرکت کی. اب دیکھیں یہاں ہم پر چل رہے تھے بالغیب. یہ ہم نے کہا تھا الغیب جو ہے یہ مفرد منصرف ہے، مفرد منصرف ہے، اور اس کی جری حالت ہے، اور جری حالت میں کسرہ آئے گا، تو اس لیے ہم نے کسرہ پڑھا ہے بالغیب. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون، جی یہ کیا چیز ہے جی؟ فعل مضارع شیخ صاحب. فعل ہے. جی شاباش، ٹھیک ہے. یقیمون شروع میں یا ہے تو ہم کہیں گے فعل مضارع جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف. الصلاۃ، جی یہ اسم ہے شیخ صاحب، اور یقیمون کا وہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی. دیکھیں پہلے تو ہے، جب الف لام آئے گا تو اسم ہو گیا، اسم کی علامت آ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ مفرد منصرف ہے، حالت اس کی نسبی ہے. الصلاۃ، تا زبر تا، ہم نے زبر پڑھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقیمون کا مفعول ہے، یقیمون کا مفعول ہے، اسی لیے اس کی نسبی حالت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما، من ما، یہ اس میں کیا تھا؟ من ما، وہ پھر نون جو ہے وہ میم بن کے میم کا میم میں ادغام ہوا ہے، مم ما، مم ما، تو من ما، من حرف جارہ تھا، اور ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، موصولہ. ابھی ہم نے اسماء موصولہ دہرائے تھے، الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی. تو دیکھیں آگے ہم نے کہا تھا ما، من، این، ایتن، یہ بھی سارے اسماء موصولہ ہیں، تو اس میں ما بھی شامل ہے. ما اسماء موصولہ میں سے ہے، تو من ما، من حرف جارہ، ما اس میں موصول مبنی ہے، من بھی مبنی ہے، ما بھی مبنی ہے، اس لیے ان کی آگے بات نہیں ہوگی. رزقناہم، رزقنا، جی یہ کیا چیز ہے؟ یہ فعل ماضی ہے شیخ صاحب. جی یہ فعل ماضی ہے، رزقنا آخر میں نون الف نا ہے، کون سا صیغہ بنے گا؟ جمع یہ متکلم. متکلم، چونکہ جس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے یہ جمع متکلم کی علامت ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے مما رزقناہم ینفقون. من ما، ہم نے کہا من حرف جارہ ہے، ما اس میں موصول ہے، رزقنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. رزقناہم، ہم ضمیر ہے، اور ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. ینفقون، یہ فعل مضارع شیخ صاحب، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ. شروع میں ہے تو فعل مضارع جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف. آگے پھر دیکھیں والذین، واو ہے، حرف ہے. الذین ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، اب کچھ کریں وہ لوگ بولیں جو ابتدائی کلاس والے. اسماء موصولہ میں سے ہے. بس ٹھیک ہے. الذین اسماء موصولہ میں سے کس کے لیے آتا ہے الذین؟ یہ جمع مذکر کے لیے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جمع مذکر کے لیے. جمع مذکر کے لیے. الذی واحد کے لیے، اللذانی یا اللذینی یہ تثنیہ کے لیے، اور اللذین جمع مذکر کے لیے. یؤمنون چونکہ آگے جمع مذکر ہے اس لیے اللذین. یؤمنون یہ بھی پیچھے ہم نے حل کر لیا، کیا ہے جی؟ جمع مذکر غائب، فعل ماضی.
جب کو رکھ کر گیا فعل مضارع یا ہے نا فعل مضارع معروف. بما انزل الیکا، بما با حرف جارا، ما کیا ہے؟ یہ ما کیا ہے جی؟ حرف موصول. اس میں موصول ہے. جی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے بما موصولہ ہے. ایک ہوتا ہے ما نافیہ، اس کا معنی ہوتا ہے نفی میں، اس کا معنی ہوتا ہے جو. یہ جو موصولہ ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے جو. بما اس چیز کے ساتھ جو انزل الیکا، یہ بھی ایک پہچان ہے اس کی. یہ ما نافیہ اور ما موصولہ، یہ فرق سمجھ لے. تو یہ ما موصولہ ہے، نافیہ نہیں ہے. تو انزل ما ہو گیا موصولہ، اس کے بعد صلہ ہوتا ہے. موصولہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلہ. اور صلہ ایک جملہ ہوتا ہے پورا. صلہ ایک جملہ ہوتا ہے، اسی لیے انزل الیکا. انزل یہ کون اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ سر فیل ہے. مجھول. ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول ہے. مجہول ہے. کیسے مجہول کی؟ یہ پہلے حرف پہ شیخ صاحب ضمہ آتا ہے اور جو ما قبل ہوتا ہے اس پہ وہ کسرہ آتا ہے. قبل سے مراد آخر سے پہلے، آخر سے پہلے اس پہ کسرہ، آخر سے پہلے کسرہ. تو آخر سے پہلے کسرہ ہے انزیلا، اس سے پتہ چل گیا یہ مجہول ہے. شاباش. اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول. الیکا، الیکا یہ سر شیخ یہاں صاحب پہ ایک ابواب آپ نے خود ہی مطلب ابھی اسکپ کر دیے. جی بیٹا کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا سر ہم باب ڈسکس نہیں کر رہے، آپ نے بھی خود ہی چھوڑ دیے. باب میں کہا یہ نہ ہو کہ آدھے لوگوں کو انہوں نے پڑھے نہ ہو تو مسئلہ بنے. جی یہ سر. یؤمنون یا انزلا، یہ باب جو ہے باب افعال ہے. یہ حمزہ جو ہے نا، ورنہ فوراً میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ انزلا میں حمزہ ہے، حمزہ تو متکلم کی علامت ہے، تو پھر یہاں متکلم کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ حمزہ، یہ حمزہ باب کا ہے، باب افعال کا حمزہ ہے، یہ باب افعال ہے. یہ الی کا جی یہ ہو گیا الا حرف جارا کاف ضمیر. تو دونوں اس مبنی، کاف اسم ہے، ضمیر ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، اس لیے آگے بات نہیں چلے گی. وما انزل من قبلک، پھر وہی واو عاطفہ حرف عطف ہے. ما پھر وہی اس میں موصول جو پیچھے پڑا. انزل وہی صیغہ جو ابھی پڑا. من قبلک من حرف جارا، قبلی اسم ہے، علامت کیا ہے؟ سر مضاف ہے. من حرف جارا ہے پیچھے اور مضاف کا مقبول. قبلک اور کاف آگے ضمیر ہے مضاف الیہ ہے. ضمیر ہے مضاف الیہ ہے. ضمیر مضاف نہیں ہوتی مضاف الیہ ہو جاتی ہے. ضمیر مضاف نہیں ہوتی مضاف الیہ ہو جاتی ہے. تو قبلی کا یہ کاف جو ہے مضاف الیہ ہے. لیکن مبنی ہے، ضمیر ہے تو مبنی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. وبالآخرۃ با حرف جر. حرف جر. جر ہے. الآخرۃ اسم ہے، علامت کیا ہے؟ الف لام بھی اور گولتا بھی ہے. تو اور تیسری بھی ہے، 3 علامتیں ہیں اس میں. سر اس میں با ہے، الف لام ہے اور تا ہے. الف لام اور گولتا یعنی ایک سے زیادہ علامت. الآخرۃ اب اقسام اعراب میں کون سی قسم ہے یہ؟ اسم مفرد منصرف ہے. شاباش بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اسم یہ اعراب بالحرکت ہے اور اس کی قسم نہیں بنتا ہے مفرد منصرف. اس کی حالت کون سی ہے؟ مجرور. جری حالت ہے. کیوں؟ با کی وجہ سے.
جی پیچھے حرف با ہے، لیکن جب الف لام آ جائے، یہ ذہن میں رکھیے، جب کسی اسم پر الف لام آ جائے تو پھر اس پر تنوین نہیں آ سکتی. الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آ سکتی. جب مضاف ہو جائے تو مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی، الف لام پر بھی تنوین نہیں آتی، اور مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی. یہی دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں نہیں آئیں گی. اگر کوئی اسم مضاف ہے اس پر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش تو پڑھ سکتے ہیں، دو نہیں پڑھ سکتے. اور کسی اسم پر الف لام آ گیا ہے تو اس پر ایک زبر زیر پیش پڑھ سکتے ہیں، دو نہیں پڑھ سکتے. جی بیٹا بات سمجھا گی؟ جی سر. سر ایک کوشچن تھا. سر یہ جو واو ہوتا ہے سو عطف معطوف بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں، حرف عطف، اور وہ تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہ نہیں ہے؟ کون سا؟ سر جیسے واو کے واو ہوتا ہے جو جوائن کرنے کے لیے، اور اس کو عطف اور معطوف بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو سر مجھے یہ کلیئر نہیں ہو رہا. یہاں تو اسماء موصولہ ہے نا، تو پھر ہم یہ اس کو عطف معطوف نہیں کہیں گے اس میں؟ ایسا نہیں ہے. وہ عطف مطوف کی بات آتی ہے جب ہم پیچھے ملائیں گے. ابھی ہم پیچھے ملا نہیں رہے، ورنہ میں کہتا یہ واو عاطفہ ہی ہے. یہ تو میں کہہ کے گزرا ہوں نا کہ واو عاطفہ ہے. آگے تو اللہ دینا اس میں موصول ہے نا، واو تو نہیں، واو تو عاطفہ ہی ہے. وہ سوال یہ بنتا تھا کہ واو عاطفہ بھی ہے، واو جارہ بھی ہے، کیسے پہچان ہوگی کہ یہ واو عاطفہ ہے کہ جارہ ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے. جی بیٹا بات سمجھائی؟ سر جی کوشچن بالکل. سمجھ آ گیا، آنسر نہیں سمجھ آیا. جی شیخ صاحب اگر واو کے بعد آگے مجرور آ رہا ہے تو وہ واو ہوگا، جارا ہوگا. اگر جو پیچھے والا اعراب ہے وہی آگے آ رہا ہے تو وہ پھر آپ نے وہ توابع بتایا تھا تو وہ پھر واو عطف ہوگا. جو واو جارا وہ عام طور پہ دیکھیں کہ قسم کے معنی میں آتا ہے. واللہ، واللہ لفظ اللہ پر آتا ہے. والعصری، والعصری ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، وہ قسم کے لیے آتا ہے. وہ معنی بھی بتا دیتا ہے کہ یہ قسم کے لیے ہے تو پھر وہ جارا ہے، ورنہ وہ عاطفہ ہوگا. بات سمجھا گی جی؟ جی سر. جی ہاں جی. تو وبالآخراتی اس کو ہم نے حل کر لیا کہ یہ با کی وجہ سے جری حالت ہے. ہم یوقنون، ہم یوقنون، یہ ہم کیا ہے؟ ضمیر. اور یوقنون یہ فعل مضارع شیخ صاحب. فعل مضارع معروف. اور غائب ہے، جمع غائب ہے. جمع. اب وہی ہے باب افعال. آج کے سبق میں ہم نے ایک ہی باب بار بار آ رہا ہے، باب افعال. جی چلیں بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں جی.